جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ہے بھائی، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھنے؟ یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. تو وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے. فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور عشاء بھی پڑھنی ہے. کیوں؟
اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو, ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا, چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا, کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, باہر سے مدد آتی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ, لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, یہ IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہیں بھائی, لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا IMF سے نہیں کھا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا, کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا. پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے. پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا, عیسائی بھی ایمان لائے گا, کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. IMF اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے, اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا, بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے.
یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے، پھر ہم تیر رہے ہوں گے، پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا، یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا۔ معصرات کہا ہے اللہ نے، نچڑنے والے بادل، تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آگے نکلو آگے، ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا، کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہ سب۔ وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا، کھارا در غائب ہو جاتا ہے، کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر، ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں، جب زیادہ بارشیں ہو جائیں گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے، اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں، وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے، پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر، پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا، سوراخ کہیں بھی، پانی اس میں داخل ہوتا ہے۔ پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی، اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا، کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے، لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے۔ تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی، بولو بھائی، نکال رہے، جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے، اور آ جاتا ہے، اور آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ کے پی کے میں بعض زمینوں پہ گیا، وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں، 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ، انہوں نے کہا آپ 2 دن سے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے۔ تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا، اتنا پانی زمین میں۔ اور صوبہ سرحد جو ہے کے پی کے، وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے، وہ نشیبی جگہ پہ نہیں، جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا، لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے، حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے، اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی، لیکن جتنی بلندی پہ، میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی، آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ، سانس لینے میں دشواری، مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں، اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، آباد کرنا ہے اللہ نے۔ پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے۔ پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے، جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی، جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں، میں تو نہیں پکاتا، یہ لوگ پکاتے ہیں، تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت، تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں، جب محرم میں اسی سے حلیم پکے گا، تو فریز کر دیا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے، وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ
وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ، بولو نا بھائی، نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، وہ ایک دم نیٹ کلین پانی، صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں، نا 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 نا. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا. وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں، پھر نہروں میں، پھر بڑے بڑے دریاؤں میں، پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے، بولو بھائی، گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے. سب کو سیراب کرتا ہوا. وہ سر جانور بھی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں، اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے، شکار بھی ہو رہا ہے، اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہے. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے، تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے، سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل، اللہ ہوا کو کہتے ہیں چل بھائی واپس چل، جہاں سے آیا تھا ادھر واپس. پھر وہ وہاں جا کے برسے گا. کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا، اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا، اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا، یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی ختم ہو رہا ہے، نسل کو بولو بھائی روکو. پانی ختم نہیں ہو رہا. یہ الو بنانے کی باتیں ہیں، کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو. پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں، پھر دریا. وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے، یہ پورا چکر ہے، یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اور کتنے لاکھوں گیلن، کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھئی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے. کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں، اور ڈال دیتے ہیں کس پہ؟ کہ نسل روکو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہو نا، سست باپ ٹھیک ہے نا. بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا، اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے. اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے، کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں. تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ 5 کو. تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے، یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ سست. تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو، پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے، برس رہا ہے، ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا، خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے، اتنا نقصان نہیں ہے، کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت
مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا, جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں, ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے, کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے, اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ, اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے, جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا, بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے, لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں, تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے, مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حدیث ہوتا ہے, اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں, عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں, مچھر کی مثالیں دی ہیں. تو مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں, وہ بات کو سمجھانے کے لیے, تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں, قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ, سبھی پڑھتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں, اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا, تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا, مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے نا, خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا, الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا, یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں. شاعر, سارے شاعر باولے نہیں ہوتے, ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے, جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا, اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے, صحیح ہے نا. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے, نہ سمجھ میں آئیں تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا, وہ ذہن سے نہیں. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ, ہاں, تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کی کون سی چیز ہے, تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک مثال ہے, اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے, تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے, اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں, ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی, الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور, وہ گرینیٹ کچھ اس طرح, گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا, وہ. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا.
بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس, تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا, لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو, اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا, چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے, اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا, یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو, نہیں تو سمجھ رہے ہیں.